للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج جیسا کہ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ہماری کلاس ہے تو ہم اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اور کچھ ابتدائی باتیں پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم یہ پڑھیں گے کہ قرآن ہمارے پاس وحی کے طریقے پر آیا نا، وحی کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا ہے، تو وہی ہمارے پاس جو ہے وہ کس طرح سے آئی ہے، کن ذرائع سے ہمارے پاس پہنچی ہے، اور ہمیں وحی کی ضرورت اور اہمیت کیوں محسوس ہوئی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کا نام اور وجہ تسمیہ۔ تو قرآن کریم کا جو نام ہے، علامہ ابو المعالی نے قرآن کریم کے 55 نام شمار کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض حضرات نے تو ان کی تعداد 90 سے بھی متجاوز بتائی ہے کہ 90 سے بھی کیا ہے، زیادہ ابو ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی صفات، مثلا مجید، کریم، حکیم، جیسے کہ قرآن کریم کی صفات بیان ہوئی ہے نا، تو انہوں نے ان صفات کو ہی نام قرار دے کر جو ہے وہ تعداد کیا کر دی، یہاں تک پہنچا دی۔ اور ورنہ جو صحیح معنی میں قرآن کریم کے جو نام ہیں وہ 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ 5 کون کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا القرآن ہے، ٹھیک ہے، نمبر 2 الفرقان ہے، نمبر 3 الذکر ہے، نمبر 4 الکتاب ہے، اور نمبر 5 التنزیل ہے۔ حقیقتاً جو قرآن کریم کے نام ہیں وہ 5 ہیں، بقیہ جو ہے وہ قرآن کریم کے صفاتی نام ہیں، ٹھیک۔ اور خود قرآن کریم نے اپنے لیے یہ 5 الفاظ اسم عالم کے طور پر ذکر فرمائے ہیں، یعنی کہ نام کے طور پر یہ ذکر کیے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ جو مشہور ہمارے پاس ہے نا، وہ قرآن ہے۔ سب سے زیادہ ان 5 ناموں میں سے جو ہمارے پاس مشہور نام ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ چنانچہ خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو نا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی نام سے، قرآن کے نام سے، قرآن کے اندر قرآن کو جو ہے وہ 61 مقامات پر ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کا جو لفظ ہے اس کی اصل کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تو ہوگا وہ دیکھیں۔ اچھا، ہم کیا دیکھ رہے تھے کہ قرآن کا جو لفظ ہے، ہم نے اب اس کے تھوڑا اس کی ڈیٹیل میں جانا ہے کہ اس میں ہے کیا ہمارے پاس۔ تو دیکھیں، قرآن جو لفظ ہے نا، یہ قرأ یقرؤ سے نکلا ہے، ٹھیک۔ اب اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ جمع کرنا، ٹھیک ہے۔ قرأ یقرؤ سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہمارے پاس کیا ہے؟ جمع کرنا۔ لیکن پھر یہ لفظ جو ہے نا، پڑھنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ اب پڑھنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا کیونکہ اس کے اندر حروف اور کلمات کو کیا کیا جاتا ہے؟ جمع کیا جاتا ہے۔ جب حروف اور کلمات ہمارے پاس جمع ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ اب جو قرأ یقرؤ کا مصدر قراءۃ کے علاوہ قرآن بھی آتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انا علینا جمعہ وقرآنہ، یقین رکھیں کہ اس کو یاد کروانا اور پڑھانا ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں نا کبھی کبھی مصدر کو اسم مفعول کے معنی میں لے آتے ہیں، یعنی مصدر ہوتا ہے لیکن مصدر کو ہم مفعول کے معنی میں جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو اب کلام اللہ کو جو قرآن کہا گیا ہے نا، وہ اسی معنی میں کہا گیا ہے۔ اب جب ہم اس کو اس معنی میں لیتے ہیں تو ہمارے پاس مطلب کیا بنے گا؟ یعنی پڑھی ہوئی کتاب، مفعول، ٹھیک ہے، مفعول جس پر کام کیا جائے۔ تو یہ ہمارے پاس کیسے بنے گا کہ پڑھی ہوئی کتاب۔ اب قرآن کریم کی نا ہمارے پاس بہت سی وجہ تسمیہ بیان کی جا رہی ہیں کہ قرآن، اس کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ راجع بات جو ہمارے پاس سامنے آتی ہے نا، وہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ کتاب اللہ یہ نام جو ہے وہ کفار عرب کی تردید کے لیے رکھا گیا تھا۔ اب ان کی تردید کے لیے کیسے رکھا گیا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر کیا کہا کرتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہ اس قرآن کو سنو ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اس کو سنو ہی نہیں، اس کے درمیان میں نا شور و غل مچا دیا کرو۔ تو اب ان کفار کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ نام رکھ کر اشارہ فرما دیا کہ قرآن کی دعوت کو ایسے اونچے ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا، دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ کتاب تو پڑھنے کے لیے نازل ہوئی ہے نا، اور یہ قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ تو اس وجہ تسمیہ کو ہم زیادہ لیں گے، جس کو جو قرآن کہا جاتا ہے، پڑھی جانے والی کتاب کہا جا رہا ہے نا، وہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو اس کی دعوت کو، اس کی تبلیغ کو ختم کرنا چاہا، اور درمیان میں انہوں نے بہت سے اپنی طرف سے بہت سے
उन्होंने इशू क्रिएट किए कि कुरान को सुना ना जाए, पढ़ा ना जाए, लेकिन उनका कोई भी हरबा जो है वो उनके लिए जो जितने हरबात उन्होंने इस्तेमाल किए, उनका कोई भी हरबा जो है वो काम नहीं आ सका, बल्कि कुरान तो क़यामत तक पढ़ा जाता रहेगा। चुनांचे एक मुसल्लिमा हकीकत है कि कुरान करीम सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पढ़े जाने वाली किताब है ना, वो कुरान पाक है। अब हम कुरान पाक की जो है वो, ये तो हमने कुरान करीम के लुग़वी माना देखे कि लुग़वी माना में इसका हमने देखा कि हमारे पास आ रहा है पढ़ी जाने वाली किताब। फिर हमने इसकी वजह तस्मिया भी देख ली कि इसको पढ़ी जाने वाली किताब क्यों कहा जा रहा है। हमने इसकी ये वाली वजह तस्मिया ली है ना, इसको लेने की हमारे पास वजह क्या है। जब हमने ये भी देख लिया तो अब हमने इसकी इस्तिलाही तारीफ देखते हैं, ठीक है। अब जब हम इसकी इस्लाही तारीफ देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अल मुनज़िलु अला रसूली अल मकतूबु फिल मसाहिफ़ अल मनक़ूलु इलैना नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहा, यानी कि अल्लाह का वो कलाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, मसाहिफ में लिखा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगैर किसी शुबे के, कोई शक व शुबा इसमें नहीं है, ठीक है, बगैर किसी शुबे के तवातिरन हम तक मनकूल है। और ये जो तारीफ है ना, इस तारीफ में अहले इल्म में से, मुफस्सिरीन में से किसी का भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि सबके नज़दीक जो है वो मुत्तफ़क़ुन अलैहि है, सबका इस तारीफ पर इत्तिफाक है कि कुरान की जो इस्तिलाही तारीफ है वो यही। एक बार दोबारा देख लीजिए कि अल्लाह का वो कलाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, मसाहिफ में लिखा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगैर किसी शुबे के तवातिरन मनकूल है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कुरान हमारे पास वही के ज़रिए से आया, तो अब हम वही के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात देखें, कुरान करीम क्योंकि हमारे पास जब वही के ज़रिए आता है ना, तो अब वही के बारे में जब हम कुछ बातें जानते हैं तो हम ये देखें कि हर मुसलमान ना ये जानता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है, हम सब ये बात जानते हैं। और हमारे ज़िम्मे कुछ फ़राइज़ आयद करके पूरी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी खिदमत में लगा दिया। लिहाजा अब इस दुनिया में आने के बाद ना हमारे करने के दो काम हैं, ठीक है। उसमें से एक काम तो ये है कि ये जो पूरी कायनात हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है, हमारे चारों अतराफ में बिछी हुई है, कि हम इससे बिल्कुल ठीक ठीक काम लें, एक बात। और दूसरी ये कि इस कायनात को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह के अहकामात को मद्देनजर रखें और कोई ऐसी हरकत ना करें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी के खिलाफ हो, ठीक है। हमने दो काम करने। अब हम इन दोनों कामों को जब करना चाहते हैं ना, तो अब इन दोनों कामों को करने के लिए हम देखते हैं कि हमें इल्म की ज़रूरत है, इसलिए कि जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि कायनात की हकीकत क्या है, इसकी दुनिया की हकीकत क्या है, इसकी कौन सी चीज़ के क्या ख्वास हैं और हम इनसे ना किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इस वक्त तक हम दुनिया की किसी भी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जब तक हमें ये मालूम ना हो कि अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, वो कौन से कामों को पसंद फरमाते हैं और कौन से कामों को नापसंद फरमाते हैं, तो उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के मुताबिक हम खुद को नहीं ढाल सकते हैं। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमें पैदा किया ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा करने के साथ तीन चीज़ें ऐसी पैदा की हैं कि जिनके ज़रिए से हमें मज़कूरा बातों का इल्म होता रहे, ठीक है। एक इंसान के हवास हैं, यानी हमारे जो हवासे खमसा हैं, हमारी आँख है, कान है, नाक है, मुँह है और हाथ पैर, ठीक। एक तो हमारे ये हवासे खमसा हैं। दूसरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अक्ल दे दी, अक्ल फहम समझ दे दी, ठीक। और तीसरी जो हमारे पास है ना, वो वही है। चुनांचे इंसान को बहुत सी बातें, हम देखते हैं कि हमें बहुत सी बातें अपने हवास के ज़रिए से मालूम हो जाती हैं और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम अपनी अक्ल के ज़रिए से मालूम कर लेते हैं। और फिर जो बातें इन दोनों ज़राए से हमें मालूम नहीं हो सकती ना, उनका इल्म क्या होता है, हमें वही के ज़रिए से हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इल्म हासिल करने के जो ये तीन ज़राए दिए हैं ना, इनमें तरतीब कुछ इस तरह है कि इनमें से हर एक की ना एक ख़ास हद और मखसूस दायरा कार है कि जिसके आगे ना वो काम नहीं करता। अब देखें, जो चीज़ें हमें अपने हवास से मालूम हो जाती है ना, इनका इल्म हम अकल से हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस वक्त ना मेरे सामने एक इंसान बैठा हुआ है, अब मुझे अपनी आंख के ज़रिए से ये मालूम तो हो गया कि ये मेरे सामने जो है वो ये इंसान है,
اور پھر میری آنکھ نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ اس انسان کا رنگ گورا ہے، اس کی پیشانی جو ہے وہ چوڑی ہے، اس کے بال سیاہ ہیں، اس کے ہونٹ پتلے ہیں، اس کا چہرہ کتابی ہے، یعنی اس کی شکل و صورت کے حوالے سے جو باتیں تھی میں نے اپنی آنکھ کے ذریعے سے دیکھی اور مجھے کیا ہو گئی، معلوم ہو گئی۔ لیکن اگر یہی باتیں، ٹھیک ہے غور سے سمجھیے گا، اگر یہی باتیں ہم اپنے حواس کو معطل کر کے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے نا محض اپنی عقل سے معلوم کرنا چاہوں، مثلاً کہ میں یہ دیکھوں کہ میرے آنکھیں بند کر کے میں یہ چاہوں کہ اس انسان کی رنگت کیسی ہے، اس کے اعضاء کی بناوٹ کیسی ہے، اور اس کے سراپا کی جو ٹھیک ٹھاک تصویر ہے وہ مجھے اپنی عقل کے ذریعے معلوم ہو جائے، تو کیا مجھے میری عقل کے ذریعے سے معلوم ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلے گا، آنکھیں بند کر کے میرے سامنے کوئی بھی آ کر بیٹھ جائے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا انفیکٹ کہ میرے سامنے یہ جو بیٹھا ہے یہ انسان بھی ہے یا نہیں، یا میرے سامنے جو انسان ہے اس کی شکل و صورت کیا ہے، یہ کیسا ہے۔ عقل کے ذریعے مجھے یہ بات کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب یہ تو ہم نے اپنی جو ہے وہ حواس خمسہ کے ذریعے سے، اپنی حواس خمسہ میں سے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے ہم نے معلوم کر لیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب جن چیزوں کا علم ہمیں عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے نا، کیونکہ اب دیکھیں جو چیزیں ہم نے اپنے حواس سے معلوم کی نا، وہاں عقل ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے، وہاں عقل کے ذریعے سے ہم کچھ معلوم نہیں کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح پھر جو چیزیں ہمیں عقل کے ذریعے سے معلوم ہوں گی نا، اب ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً اب جو پہلی والی مثال کو ہم دوبارہ لے لیتے ہیں کہ مثلاً ابھی اسی شخص کے بارے میں یہ معلوم کرنا چاہوں کہ اس کی کوئی نہ کوئی ماں ضرور ہے، نیز اب یہ بھی مجھے علم ہے کہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے، اگرچہ نہ اس کی ماں اس وقت میرے سامنے ہے اور نہ ہی میں اس کے پیدا کرنے والے کو دیکھ سکتی ہوں، لیکن یہ بات مجھے کس چیز سے معلوم ہو رہی ہے؟ میری عقل سے معلوم ہو رہی ہے۔ اب اگر میں یہی بات اپنی عقل کو معطل کر کے، اپنی عقل کو سائڈ پہ رکھ کے، اپنے حواس میں سے کسی حواس خمسہ میں سے کسی سے معلوم کرنا چاہوں تو کیا مجھے یہ بات معلوم ہوگی؟ بالکل بھی معلوم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اب جب جہاں حواس خمسہ کا تعلق ہے وہاں تک عقل ہماری رہنمائی نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور جہاں حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں وہاں سے عقل کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہے کہ اس عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے کہ یہ ان لمیٹڈ ہے، نہیں، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کا بھی ایک سرکل ہے، ایک دائرہ ہے کہ جہاں جا کر ہماری عقل بھی ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے، اور ہم وہ باتیں نہ اپنی حواس کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی عقل کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ مثلاً کہ اب اس شخص کے بارے میں مجھے میری عقل نے یہ تو بتا دیا نا کہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے، لیکن اب اس شخص کو کیوں پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کے ذمہ اللہ کی طرف سے کیا فرائض ہیں، اس کا کون سا کام اللہ کو پسند ہے اور کون سا کام اللہ کو ناپسند ہے۔ اب نا یہ سوالات ایسے ہیں کہ میری حواس اور میری عقل مل کر بھی نا مجھے ان کا جواب نہیں دے سکتے ہیں کہ ان سوالات کا، اب انہی سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے اللہ رب العزت نے جو طریقہ مقرر کیا ہے نا اس کا نام وحی ہے۔ اب میرے خیال میں آپ کو اچھے سے تھوڑا سمجھ آ گیا ہوگا کہ وحی کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس سے ہمارے سامنے کیا بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اس سے اس کی زندگی کے متعلق سوالات کے جوابات مہیا کرتا ہے، اور ایسے سوالات کے جوابات ہمیں وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں جو عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے سے حل نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور مذکورہ جب تک ہم لوگوں نے پڑھا، تشریح جو ابھی تک ہم لوگوں نے کی، اسے یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ ہی انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی کی بھی ضرورت ہے، اور چونکہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش ہی ہمیں اس جگہ پر آتی ہے جہاں پر عقل ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک پوائنٹ اور ہے، ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو ذرا ہم نے دھیان سے سمجھنا ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر نا وحی کی ضرورت ہم نے دیکھا کہ ہمیں اس جگہ پیش آ رہی ہے جہاں عقل ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن اس کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہو جائے۔ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں بلکہ حواس خمسہ کا کام ہے نا، اسی طرح بہت سے دینی اعتقادات جو ہے نا ان کا علم دینا بھی عقل کا کام نہیں ہے، یہ وحی کا منصب ہے، اور صرف عقل کے ادراک پر محض ہم بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں ایسا تو بالکل بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے وحی کی ضرورت بھی پڑھ لی، وحی کی اہمیت بھی پڑھ لی، اور ہم نے یہ بات سمجھ بھی لی کہ وحی ہمارے لیے کیوں ضروری تھی۔ تو اب ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ وحی کا مفہوم کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، وحی کے مفہوم کو دیکھنا ہے۔
اب نا وحی کے مفہوم کو دیکھنے سے پہلے صرف ہم اتنا دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ وحیٌ اور ایحاء، ٹھیک ہے، یہ لفظ کون سے ہیں؟ یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور ان کے جو لغوی معنی ہے نا، اب اس لغوی معنی ان کے بہت سے ہیں۔ مثال کے طور پر جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا، خواہ یہ اشارہ جو ہے وہ کسی پوشیدگی طور پر ہو یا اعلانیہ طور پر ہو، یا پھر کوئی بے معنی سی آواز نکال کر ہو، یا اپنے کسی عضو کو حرکت دے کر ہو، یا پھر کوئی تحریر یا کوئی نقوش وغیرہ استعمال کرنے کے ذریعے سے ہو، تو ہر صورت میں نا لغتاً لغوی تعریف ہم وحی کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر صورت میں یہ جو وحی کا مفہوم ہے نا، اشارہ کرنا، یہ لغوی معنی اس کے جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے اس پر کیا ہو جاتے ہیں؟ صادق آتے ہیں، اس پر بالکل فٹ آتے ہیں۔ ہم قرآن پاک سے تھوڑی سی مثالیں اس کی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے سمجھنے میں کیا ہو، آسانی ہو جائے۔ اب قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ جہاں پر ذکر ہے، وہاں میں کیا ارشاد ہے؟ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ کہ جب وہ اپنی عبادت، حضرت یحییٰ علیہ السلام جب اپنی عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے تم لوگ صبح شام کیا کرو؟ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اب دیکھیں یہاں پر اوحا کا لفظ ہمارے پاس اوپر استعمال ہو رہا ہے نا، لیکن ہم نے آیت میں دیکھا کہ یہ لفظ کس کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ اشارے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس قسم کے اشارے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے۔ اشارہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم دوسرے کے دل میں اپنی بات ڈال دیں، دوسرے تک ہم اپنا میسج کنوے کر دیں۔ تو اب اسی لیے نا یہ جو لفظ ہے نا وحی اور ایحاء، یہ دل میں کوئی بات ڈالنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ ہم نے پہلے اس کا ایک معنی پڑھا، پھر ہم نے آیت سے دیکھ بھی لیا، لیکن اب اس کا ثابت کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنی ہے، اشارہ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے نا۔ تو پھر وحی کا لفظ جو ہے وہ اس معنی کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ اب ہم قرآن کی آیت میں دیکھ لیتے ہیں، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور جو لوگ چھت اٹھاتے ہیں وہاں پر اپنے گھر بنا۔ اب دیکھیں یہاں پر شہد کی مکھی میں عقل و فہم تو نہیں ہے نا کہ اس تک بات پہنچائی جائے، تو اس کے دل میں، اس فطرتاً اس میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اس نے ایسا کرنا ہے۔ اور اسی طرح پھر شیاطین جو دلوں میں وسوسہ وغیرہ ڈالتے ہیں، اس کے لیے بھی جو ہے وہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جس طرح سے قرآن کریم میں ذکر ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں نا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا، یعنی انسانوں اور جنات میں سے شاید 3 قسم کے لوگ جو لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں، اور تم میں سے ایک دوسرے کو بڑی ہی چکنی چڑی باتیں سکھا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے خلاف ابھار رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں کیا ڈال رہے ہوتے ہیں؟ وسوسہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس یوحی کا جو لفظ ہے وہ دل کے اندر وسوسہ ڈالنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح اللہ رب العزت نے فرشتوں سے جو خطاب کیا اس کو بھی ہم ایحاء کے لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اور وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے سے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب پھر دیکھیں کسی غیر نبی کے دل میں جو بات اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، اس کو بھی اسی لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو معنی جتنے بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا وحی ایحاء کے، یہ سارے کے سارے اس کے لغوی معنی ہیں، اور ان کی مثال ہم قرآن پاک سے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ کسی غیر نبی کے دل میں، یعنی جو نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے دل میں بات کو ڈالنے کے لیے بھی جو ہے وہ ہم اس لفظ سے تعبیر فرماتے ہیں کہ جیسے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ اب ہم نے جتنے بھی یہ معنی پڑھے نا، لیکن یہ سارے کے سارے اس کے لغوی مفہوم ہے، ٹھیک ہے، اس کا لغوی معنی ہے کہ لغت کے اعتبار سے ان معنی پر یہ الفاظ صادق آتے ہیں، ٹھیک۔ اب ہم نا ذرا آگے چلیں گے اور اس کی نا اصطلاحی تعریف کو دیکھیں گے۔ اب اصطلاحی تعریف ہمارے پاس کیا ہے کہ کلام اللہ منزل علی نبی من انبیائہ، اللہ کا وہ کلام، یہ وحی کی تعریف ہو رہی ہے، ٹھیک، کہ اللہ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہو۔ اب یہاں نا ایک بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ لفظ وحی اپنے اصطلاحی معنی میں اتنا مشہور ہو چکا ہے۔ اصطلاحی معنی ہم نے دیکھا نا، اس کا کون سا ہے کہ اللہ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہو۔ اب
اب یہ جو لفظ ہے نا یہ اپنے اصطلاحی معنی میں اتنا زیادہ مشہور ہو چکا ہے کہ اب اس کا استعمال پیغمبر کے سوا کسی اور کے لیے درست ہی نہیں ہے اصطلاحی معنی میں۔ اب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحیٌ اور ایحاء دونوں الگ الگ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، وحیٌ اور ایحاء یہ دونوں کیا ہیں، الگ الگ الفاظ ہیں، اور ان دونوں میں تھوڑا سا فرق کو بیان کرتے ہیں۔ اب وہ فرق کیا بیان کرتے ہیں کہ ایحاء کا مفہوم عام ہے، انبیاء پر وحی نازل کرنے کے علاوہ کسی کو اشارہ کرنا، کسی غیر نبی کے دل میں کوئی بات ڈالنا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں کو شامل ہے، لہٰذا یہ نبی اور غیر نبی کا دونوں کے لیے کیا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، جو ایحاء ان کا لفظ ہے۔ اور اس کے برخلاف جب ہم وحی کے لفظ کو دیکھتے ہیں نا تو یہ اس الہام کو کہا جاتا ہے جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے لفظ ایحاء کا استعمال تو انبیاء اور غیر انبیاء دونوں کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لفظ وحی سوائے انبیاء کے کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہ ہم اس کی اصطلاحی تعریف اور اس کی مثال میں جو تھوڑا سا فرق جو بیان ہوا ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ وہی ہی ہمارے پاس وہ ذریعہ ہے جس کے تھرو، جس سے اللہ رب العزت اپنا کلام اپنے کسی منتخب بندے اور رسول تک کیا کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، اور پھر اس رسول کے ذریعے سے تمام انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور چونکہ وہی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک مقدس تعلیمی رابطے کی حیثیت رکھتی ہے تو اس کا مشاہدہ نا صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام ہی کو ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اسی لیے ہم اب چاہیں کہ وحی کی حقیقت کیا ہے، ہم آگے اب وحی کے بارے میں، وحی کی اقسام بھی پڑھیں گے، وحی کے طریقے بھی پڑھیں گے، لیکن اب ہم چاہیں کہ ہمیں ٹھیک اس بات کا ادراک ہو جائے تو یہ بالکل بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ البتہ اس کی جو کیفیات ہیں، یہ جو طریقے قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں، انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم وہ ضرور پڑھیں گے۔ اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا، اب ہم نا دیکھتے ہیں کہ وحی کے ذریعے سے ہمیں تعلیمات کیا دی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ وحی کے ذریعے سے نا بندوں کو ان باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے جو محض اپنی عقل اور حواس سے وہ معلوم نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، جو باتیں ہم اپنی حواس کے ذریعے سے، اپنی عقل کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتے، جیسا کہ ہم ابھی پیچھے یہ پڑھ چکے ہیں، تو یہ باتیں خالص اب ایسی باتیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوتی ہیں، وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں۔ اب یہ بات لازم نہیں ہے کہ وحی کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے نا وہ صرف مذہبی نوعیت کی ہو، اس سے ہٹ کر تو کوئی بات ہونی نہیں چاہیے، نہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا کی جو عام ضرورت ہے نا، جیسے انبیاء علیہ السلام پر جو عموماً پہلی قسم کی وحی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مذہبی نوعیت کی ہوتی ہے نا، لیکن بوقت ضرورت، ٹھیک ہے، دنیاوی ضروریات بھی بذریعہ وحی بتائی گئی ہیں۔ مثلا نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور کشتی ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے ذریعے سے ہمارے سامنے بنائیے۔ اب دیکھیں ان کو اس سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو جو کشتی بنانے کی جو تعلیم دی گئی تھی، کشتی بنانے کا جو طریقہ سکھایا گیا تھا وہ وحی کے ذریعے سے سکھایا جا رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زرع سازی جو وہ کیا کرتے تھے، ان کا علم جو دیا گیا وہ وحی کے ذریعے سے دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو خواص اشیاء کے خواص اور ان کے ناموں کا جو علم دیا گیا تھا وہ بھی وحی کے ذریعے سے دیا گیا تھا۔ بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ علم طب، ٹھیک ہے نا، آج ہماری جو میڈیکل کی فیلڈ ہے، اس کا جو بنیادی جتنا بھی علم ہے نا، بنیادی طور پر یہ وحی کے ذریعے سے ہی ہمارے پاس آیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کی اقسام ہمارے پاس کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے، وحی ہمارے پاس جو وحی آئی ہے یہ کس طرح سے ہمارے پاس آئی ہے، اس کی اقسام کیا ہے، اس کے طریقے کیا ہے۔ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اس بارے میں فرماتے ہیں کہ وحی کی ابتداءً 3 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وحی کی ابتداءً کتنی قسمیں ہوتی ہیں، 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے نا وحی قلبی، کیا، وحی قلبی، قلبی قاف موٹے قاف کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ وحی قلبی۔ اب اس قسم میں کیا ہوتا ہے کہ اس قسم میں اللہ رب العزت براہ راست نبی کے قلب کو مسخر فرما کر اس میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اسی کے ذریعے سے نام سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے نا، قلبی، قلبی کا جو لفظ ہے یہ قلب سے ہے، اس میں اللہ رب العزت کیا، وحی کے اللہ رب العزت نبی کے دل کو مسخر فرما کر براہ راست اس میں کیا کر دیتے ہیں، کوئی بات ڈال دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں نہ کسی فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے، نہ ہی نبی کی جو قوت سامعہ اور حواس ہوتے ہیں اس میں اس کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا،
اور اس میں نبی کو کسی طرح کی کوئی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، بلکہ کوئی بات نا دل میں جا کے ٹھہر سی جاتی ہے، دل میں ایک بات جو ہے وہ رچ بس جاتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات کس کی طرف سے ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اب یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی آ سکتی ہے۔ چنانچہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی کیا ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں نا واقعہ ان کا کہ خواب میں انہیں یہ حکم دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے نا، وہ بھی حقیقتاً وحی کی کیا ہوتی ہے، ایک قسم ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اب دوسری قسم ہمارے پاس کیا ہے، کلام الہی، ٹھیک ہے۔ اب اس دوسری قسم میں نا باری تعالیٰ براہ راست، اللہ رب العزت جو ہے وہ براہ راست رسول کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ اس میں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، یعنی درمیان میں فرشتے کو واسطہ نہیں بنایا جاتا، لیکن نبی کو ایک آواز سنائی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا نا وحی قلبی میں کہ کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، قوت سامعہ کا، حواس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن یہاں تھوڑا سا یہ اس سے ہٹ کر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہٹ کر کیسے ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، لیکن نبی کو آواز سنائی دیتی ہے، یہ آواز نا مخلوقات کی آواز سے بالکل جدا اور ایک عجیب و غریب کیفیت کی حامل ہوتی ہے کہ جس کا ادراک عقل کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے۔ جو انبیاء اس آواز کو سن رہے ہوتے ہیں نا، وہی اس کی کیفیت اور اس کے سلوک کو کیا کرتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ اب وحی کی اس قسم میں اللہ رب العزت سے براہ راست ہم کلامی کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے جو وحی کی یہ والی قسم ہے نا، یہ تمام قسموں میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ وحی کی جو یہ قسم ہے نا، یہ تمام قسموں میں سب سے زیادہ کیا ہے، افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں کیا ارشاد ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا، ٹھیک ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت براہ راست ہم کلام ہوئے۔ اب ہم وحی کی اقسام کو دیکھ رہے ہیں۔ اب وحی کی اقسام میں ہم نے پہلے اس کی قسم بھی پڑھ لی اور ہم نے اس کی دوسری قسم بھی پڑھ لی۔ اب ہم اس کی تیسری قسم دیکھتے ہیں۔ تیسری قسم کیا ہے، وحی ملکی، ملکی، ٹھیک ہے نا، وحی ملکی۔ اب وحی ملکی میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اس تیسری قسم میں اللہ رب العزت اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے سے نبی تک بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ پیغام پہنچاتا ہے، ٹھیک۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ اس میں کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں جو ہے وہ دل کو مسخر کر کے ایک بات ڈال دی جاتی ہے۔ دوسری ہم نے یہ صورت پڑھی کہ اللہ رب العزت براہ راست کلام فرماتے ہیں، اس میں کسی فرشتے کا دخل نہیں ہوتا۔ اب تیسری جو قسم ہمارے پاس ہے نا، اس میں یہ کہ اللہ رب العزت فرشتے کے ذریعے سے پیغام پہنچاتے ہیں، ٹھیک۔ اب ہم نے اب کیا ہے کہ جو فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے نا، بعض اوقات یہ فرشتہ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، صرف اس کی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی انسانی شکل میں آ کر پیغام پہنچا دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کو وہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں نظر آ جاتا ہے، لیکن ایسا جو ہے وہ شاذ و نادر، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم نے وحی کی نا ان تین قسموں کو اس ایک آیت میں جمع کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آیت کون سی سورہ شعراء کی آیت ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ کسی بشر میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ رب العزت سے کلام کر سکے، الا وحیًا، مگر وحی کے ذریعے سے، او من وراء حجاب، یا پھر کیا، پس سے پردہ، ٹھیک ہے، پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا پھر کوئی رسول بھیج کر، فیوحی باذنہ ما یشاء، فیوحی، پس وہ پیغام بھیج دے، باذنہ، اپنے سے، ما یشاء، جو وہ چاہے۔ اب اس آیت میں دیکھیں وحین جو پہلا ہم نے پڑھا نا، الا وحین، ٹھیک ہے، وہ دل میں بات ڈالنے سے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دل میں بات ڈالنے سے کون سی قسم مراد ہے، یہاں پر وحی قلبی کی ہمارے پاس پہلی قسم مراد ہے، ٹھیک ہے، اور پردے کے پیچھے سے مراد دوسری قسم ہے، یعنی کہ کلام الہی، اور پھر پیغام بھیجنے سے مراد وحی کی کون سی قسم ہے، تیسری قسم، وحی ملکی کے جو فرشتے سے وحی بھیجی جاتی ہے۔ اب قرآن پاک ہمارے پاس وحی کے ذریعے سے آیا، تو اب ہم کیا کریں گے، اب ہم آگے نا وحی کے طریقے پڑھیں گے۔ وحی کے طریقے میں ہم اس چیز کو پڑھیں گے کہ نبی علیہ السلام پر وحی کتنے طریقوں سے آئی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر ہم نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے وحی کے طریقے کون کون سے ہیں، وہ کون کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے۔
تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مختلف طریقوں سے وحی نازل کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. صحیح بخاری بخاری جو ہے وہ احادیث کی صحیح ستہ کی کتب میں نا بہت جامع اور بہت بڑی کتب ہے. ایون کہ قرآن پاک کے بعد جو ہے وہ اس کتاب کا درجہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اب صحیح بخاری جو کتاب ہے ہماری، تو اس میں ہمارے پاس ایک حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھار مجھے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے. وہوا اشدہ علیہ، اور یہ صورتحال جو ہے جس میں مجھے صرف اور صرف گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے میرے اوپر بہت زیادہ سخت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے نا، تو پھر جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے. اور دوسری صورت کیا بتائی کہ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے. اب جب ہم اس حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں نا، تو ہمارے سامنے جو ہے وہ وحی کے دو طریقے سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا طریقہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس میں گھنٹیوں کی آواز سنائی دے رہی ہے، اس طریقے کو سلسلۃ الجرس کہا جاتا ہے. ٹھیک. سلسلۃ الجرس. اب یہ پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی آواز آیا کرتی تھی کہ اس جیسے کہ گھنٹیاں بجنے سے پیدا ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں تو صرف اتنا ہی مذکور ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یقین کے ساتھ ہم یہ بات نہیں کر سکتے، نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی وحی کو کس اعتبار سے گھنٹیوں کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. البتہ بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ فرشتے کی آواز ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اس وجہ سے، یا پھر بعض کا یہ خیال ہے کہ فرشتہ وحی لاتے وقت اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا تھا نا، تو اس کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی تھی. لیکن یہاں پر علامہ خطابی نے اپنی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہاں تشبیہ آواز کے ترنم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آواز کے تسلسل میں ہے، آواز کے مسلسل ہونے میں ہے. ٹھیک ہے. مسلسل ہونا کیسے؟ کہ جس طرح گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے نا، کسی بھی جگہ پر رکتی نہیں ہے، ٹوٹتی نہیں ہے، اسی طرح وحی کی آواز بھی مسلسل ہوا کرتی تھی. اب یہاں ہم نے کیا کس بات کو سمجھا کہ یہاں ہمیں جو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ ترنم کے ساتھ نہیں دی جا رہی ہے، گھنٹی کی آواز کے ساتھ نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ تشبیہ جو دی جا رہی ہے تسلسل کے ساتھ، مسلسل ہونے کے ساتھ دی جا رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اور اب دیکھتے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اب یہ جو ہے وہ یہاں پر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے شیخ تھے حضرت محی الدین بن ابن عربی، یہ ان سے نقل کرتے ہیں کہ اس تشبیہ کا جو مطلب انہوں نے بیان کیا ہے. اب انہوں نے کیا مطلب بیان کیا ہے؟ اور جو مطلب انہوں نے بیان کیا ہے نا، جو توجیہات ہم نے اوپر پڑھی ہیں، ان سب سے زیادہ لطیف ہے، سب سے زیادہ باریک ہے. اب انہوں نے اس کا جو ہے وہ کیا رائے بیان کی ہے اس بارے میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تشبیہ صرف دو اعتبار سے دی گئی ہے. ایک بات تو وہی جو بھی ہم لوگوں نے اوپر پڑھی، جو بھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ یہ جو تسلسل ہے نا، یہ آواز کی یہ جو تسلسل ہے گھنٹی کی آواز میں، تو اس تسلسل کو تشبیہ دی جا رہی ہے گھنٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے. وحی لانے کے ساتھ. اب جیسے گھنٹی کی آواز میں تسلسل ہوتا ہے، ایسے ہی وحی کے ذریعے سے نا جو آواز ہمیں سنائی دی جا رہی ہے اس میں بھی تسلسل ہے، کہ وہ آواز مسلسل ہے، رک نہیں رہی ہے کہیں پر، ٹوٹ نہیں رہی ہے کہیں پر، بلکہ مسلسل ہمارے پاس آتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری یہ ہے کہ جب گھنٹی مسلسل بج رہی ہو نا، تو عموماً سننے والے کو، جیسے گھنٹی اگر مسلسل بج رہی ہے اور ہم سن رہے ہیں نا، تو ہمارے لیے نا اس کی سمت کو متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کی آواز آ کس طرف سے رہی ہے، اس طرف سے آ رہی ہے، اس طرف سے آ رہی ہے. ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے کہ یہ آواز آخر آ کہاں سے رہی ہے. ہمیں نا سمت ہم متعین نہیں کر سکتے، اس کی طرف متعین نہیں کر سکتے کہ یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے. اور کرتے بھی ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ہر طرف سے اس کی آواز آتی سنائی دے رہی ہوتی ہے. ہم جس طرف رخ کرتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ آواز اس طرف سے آ رہی ہے، اگر ہم اس طرف رخ کرتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ آواز اس طرف سے آ رہی ہے. تو یہ آواز نا ہمیں مسلسل ہر طرف سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. اور جیسا کہ اللہ رب العزت کی ذات جو وہ جہت اور مکان سے منزہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کوئی خاص جہت، کوئی خاص طرف جو ہے وہ مقرر اور متعین نہیں ہے، نہ ہی کوئی خاص مکان، کوئی خاص طرف متعین ہے.
کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ان تمام باتوں سے بری ہے، منزہ ہے. تو اس لیے کلام الہی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی آواز کسی ایک سمت سے نہیں آتی. ٹھیک ہے، اب اس لیے خصوصیت کیا ہوگی کہ اس کلام کی آواز بھی کسی ایک سمت سے یا کسی ایک طرف سے ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے، بلکہ ہر جہت سے ہمیں آتی ہوئی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. اور اس کیفیت کا صحیح ادراک کرنا، صحیح طور پر معلوم کرنا تو مشاہدے کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن اس بات کو عام ذہنوں کے، یعنی اب ہم اس کی کیفیت کا ادراک تو نہیں کر سکتے، لیکن ہماری عقل کے اعتبار سے، ہماری فہم کے اعتبار سے، ہمارے اذہان کے اعتبار سے اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کرنے کے لیے کہ ہم اس بات کو آسانی سے سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دے کر ہمیں کیا کر دیا، بتا دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ٹھیک ٹھاک کیفیت ہے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے یا اس کے نبی کو ہے. حدیث سے تو ہمیں صرف اتنا معلوم ہو رہا ہے نا کہ آپ کو اس خاص طریقے سے گھنٹیوں کی سی آواز آیا کرتی تھی، لیکن ساتھ میں اب یہ بھی ہم نے پڑھا کہ وحی کا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ دشوار ہوتا تھا. تو اب حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ وہ اشد علیہ، یہ طریقہ میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتا تھا. اب حدیث کے جو یہ الفاظ ہیں نا، اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یوں تو وحی کا ہر ایک طریقہ سخت ہوتا تھا کہ لیکن اس گھنٹیوں والا جو طریقہ ہے، اب اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ سخت کس لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ جو ہے وہ اس طریقے میں نا سب سے زیادہ بھار اور بوجھ ہوا کرتا تھا. اب مطلب کیا ہے اس بات کا کہ کہنے اور سننے والے میں نا، جیسے اب ہم کوئی بات کریں، جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں، اب میں بات کر رہی ہوں اور آپ لوگ میری بات کو سن رہے ہیں. اب یہاں پر ہے کیا کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے درمیان مناسبت ہے، ہم انسان ہیں، اور دوسرا ہماری لینگویج بالکل سیم ہے. میں اردو بول رہی ہوں تو آپ سب کو اردو سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہمارے درمیان کیا ہے، بات کرنے کی ایک جنس کے اعتبار سے بھی مناسبت ہے اور پھر لینگویج کے اعتبار سے بھی مناسبت ہے. تو آپ لوگ کو ایزیلی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب یہاں میں کوئی اور زبان بولنی شروع کر دوں تو آپ لوگوں میں سے کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آنا. تو یعنی جہاں ایک بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ایک مناسبت ہوتی ہے نا، تو وہاں بات آسانی سے سمجھ آیا کرتی ہے. اب جو وحی کا جو یہ طریقہ تھا نا، اس طریقے میں کوئی مناسبت نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اب فرشتہ اگر انسانی شکل میں آئے نا تو نبی علیہ السلام پر بہت زیادہ بوجھ نہیں پڑتا تھا. صرف اللہ رب العزت کے کلام کا جو کلام الہی کا جو جلال یا جو بار ہوتا تھا وہی ہوتا تھا. لیکن اگر فرشتہ انسانی شکل میں نہ آئے، صرف اس کی آواز سنائی دے یا براہ راست اللہ رب العزت کا کلام سنائی دے، تو یہ بھی ایک غیر معمولی سی کیفیت تھی. اور اس سے مانوس ہونے میں اور استفادہ حاصل کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ بوجھ پڑھا کرتا تھا. چنانچہ عائشہ کی جو حدیث ہم لوگوں نے ابھی پڑھی اوپر، اس کے کچھ الفاظ ایسے بھی آگے جو ہے اس کے الفاظ ایسے بھی ہیں: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، میں نے سخت سردی کے دنوں میں نبی علیہ السلام پر وحی کو اترتے دیکھا. ٹھیک ہے نا، عائشہ فرما رہی ہیں فَيَبْسِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدَ عَرَقًا، کہ اس سخت سردی کے موسم میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی، یعنی کہ پیشانی مبارک پر پسینہ آ جایا کرتا تھا. اور ایک اور روایت میں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنے لگتا تھا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی کی وجہ سے کپکپانے لگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈلنے لگتے تھے، پسینے کے جو قطرے تھے وہ موتیوں کی طرح گرنے لگتے تھے. اور وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت بھی ہو جایا کرتی تھی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سوار ہوتے نا، ٹھیک ہے، سفر میں ہے، سواری پر ہے، تو جس جانور پر سوار ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا تھا. اگر اس جانور پر سوار ہیں، سواری کر رہے ہیں اور صورت میں وہی آ گئی ہے تو وہ جانور بھی بیٹھ جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے اپنا زانو مبارک، اپنا گھٹنا مبارک جو ہے وہ حضرت زید بن ثابت کے زانوں پر رکھا ہوا تھا، ان کے گھٹنے پر رکھا ہوا تھا. تو اسی حالت میں کیا ہوئی، وحی آنا شروع ہو گئی. تو اس سے حضرت زید بن ثابت صلی اللہ عنہ کی ران پر وہ فرماتے ہیں اتنا بوجھ پڑا کہ انہیں لگا کہ ان کی ران ٹوٹنے لگی ہے. اور مسند احمد کی بھی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب یہ وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری روح کھنچ رہی ہے. اور بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی سنائی دیتی تھی.
حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی. ٹھیک ہے, جیسے کہ مکھیوں سے زیادہ نا بنبناہٹ کی آواز آ رہی ہوتی ہے, تو ایسے ہی جب وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کی ایسے ہلکی ہلکی سی جو آواز ہے نا وہ دوسروں کو سنائی دے رہی ہوتی تھی. اب یہ تو ہم نے وحی کا پہلا طریقہ پڑھا نا. ٹھیک ہے, اب ہم آگے وحی کے دوسرے طریقے کو دیکھتے ہیں, تمثیل ملک. اب تمثیل ملک میں کیا ہمارے پاس آتا ہے کہ وحی کی دوسری صورت جس کا بھی ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ وہ یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیتا, اور ایسے مواقع پر عموماً جبرائیل علیہ السلام جو آیا کرتے تھے نا تو مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے. علامہ عینی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے حضرت دحیہ کلبی کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا ہو کہ وہ اپنے وقت کے حسین ترین انسان تھے. اتنا حسن اللہ نے ان کو دیا تھا کہ وہ اپنے چہرے کو لپیٹ کر چلا کرتے تھے. البتہ بعض مواقع پر دوسری صورتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ ہر بار ایک ہی صورت میں آئے اور اسے صحابی کی صورت میں آئے, نہیں, بلکہ بعض اوقات دوسری صورتوں میں بھی آنا جو ہے وہ کیا ہے, ثابت ہے. اور مثلاً کہ حضرت عمر کی مشہور روایت میں ہے کہ وہ بالکل ایک اجنبی کی صورت میں تشریف لائے ایک مرتبہ, اور پھر کیونکہ وہاں پر مقصد ان کا یہ تھا, یہ ایک طویل حدیث ہے, وقت کی قلت کے پیش نظر اس کو میں اختصار سے ذکر کرنا چاہوں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک دیہاتی کی صورت میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے, اور تمام صحابہ کرام نے دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ کوئی دیہاتی ہے, اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے, نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ انہیں دیے تھے. تو یہاں اسی حدیث کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی اجنبی کی صورت میں عمر فرما رہے ہیں کہ تشریف لے کر آئے تھے. اور چونکہ وہاں پر مقصد بھی یہی تھا کہ حاضرین جب حاضرین نے مجلس میں جو حاضر تھے ان سب نے ایک اجنبی کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسے بات کرتے ہوئے دیکھا تو ان سب نا ایک شوق ہو گئے کہ ایسے کیسے بات کی جا رہی ہے, یعنی ایسے بے تکلفی کے ساتھ جو ہے وہ کیسے بات کی جا رہی ہے. اور اس میں وہ آئے تھے تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے کچھ سوالات پوچھے تھے, اور وہ سوالات ایسے انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ کلاس میں یا کلاس کے لاسٹ میں اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم اس حدیث کی ڈیٹیل میں ضرور جائیں گے. ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں جو ہمارا لیسن ہے جس سے بھی ہم نے کنٹینیو کرنا ہے, اس کی طرف جاتے ہیں کہ اب وہی کی ہم نے جو یہ دوسری صورت پڑھی ہے نا, اس سے ہمارے سامنے کیا بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہی وہی لایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, البتہ امام احمد نے اپنی تاریخ میں امام شعبی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ابتدائے نبوت میں 3 سال تک حضرت اسرافیل علیہ السلام وہی لاتے رہے ہیں, لیکن ان کے ذریعے قرآن کریم نازل نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے نا, اب ٹھیک ہے وہی وہ لاتے رہے لیکن قرآن ان کے ذریعے سے نازل نہیں ہوا, بلکہ قرآن ہمارے پاس جتنا بھی نازل ہوا ہے نا یہ سارا کا سارا جبرائیل امین کی وساطت سے نبی علیہ السلام تک پہنچا ہے. ہمارے پاس جو قرآن پاک نازل ہے, ٹھیک ہے, جو قرآن ابھی ہمارے پاس موجود ہے. مگر علامہ واقدی جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان کی اس روایت کو رد کر دی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے سوا کوئی فرشتہ آیا ہی نہیں ہے. وہ جو پہلے بھی ہم نے قول پڑھا نا کہ 3 سال تک حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہی لاتے رہے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس قول کو رد کر دیا, کہا کہ نہیں, نبی علیہ السلام کے پاس کوئی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ تو آیا ہی نہیں ہے. اور علامہ بدر الدین عینی کا رجحان بھی وہ بھی جو ہے اسی طرف معلوم ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مرفوع حدیث سے کسی صحابی کے قول میں ہمیں اس روایت کی بنیاد بھی نہیں ملتی, لیکن حافظ ابن حجر جو ہے نا وہ اس روایت کو قبول کرنے میں تھوڑا زیادہ مائل ہے, اس لیے وہ اسے زمانہ فطرت کا واقعہ قرار دیتے ہیں کہ جس ٹائم وہی نہیں نازل ہوئی تھی, زمانہ فطرت کو جو واقعہ تھا اس ٹائم میں حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے ہیں. اب دیکھیں بہرحال جو بھی صورت حال تھی وہی کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا کرتا تھا, اور وہی کے اس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص دشواری پیش نہیں آتی تھی, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وَهُوَ أَهْوَنُهُ عَلَيَّ, کہ یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ آسان ہے, کیونکہ یہاں ہم نے دیکھا نا کہ ایک مناسبت ہمارے پاس نظر آ رہی ہے. اور حضرت عائشہ کی مذکورہ والا حدیث میں تو وہی کے صرف 2 طریقے بیان کیے گئے نا, جو ہم نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھی تھی اس میں تو ہمیں جو ہے وہ یہاں پر 2 طریقے معلوم ہوئے ہیں, لیکن دیگر جو احادیث مبارکہ نا تو ان میں ہمیں نا وہی کے دوسرے طریقے بھی معلوم جو ہے وہ ہو رہے ہیں. جیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک قول آتا ہے کہ علامہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے یہ بھی کہا, یہاں تک کہا ہے کہ نبی علیہ السلام پر جو وحی تھی وہ 46 طریقوں سے نازل ہوتی تھی, لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ انہوں نے حامل وحی یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لانے والے ہیں نا ان کی مختلف صفات کو لے کر وحی کے مختلف طریقے شمار کر کے تعداد 46 تک پہنچا دی, ورنہ تعداد حقیقتاً جو ہے وہ اتنی نہیں ہے.
اب ہم دیکھتے ہیں دوسری حدیث سے. اب یہ ہمیں اس حدیث سے وحی کے دو طریقے معلوم ہوئے. اب دوسری حدیث مبارکہ سے ہمیں جو وحی کے طریقے معلوم ہو رہے ہیں نا، اب ہم تھوڑا ان کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں تیسری صورت ہمارے پاس یہ بن رہی ہے کہ فرشتے کا اصلی شکل میں آنا. کہ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے. ٹھیک ہے، تیسری صورت ہمارے پاس جو ہے وہ یہ آ رہی. لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نا صرف 3 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر، اور تیسری بار جو ہے وہ یہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پر جو ہے وہ ایسا ہوا تھا. اب پہلے 2 واقعات جو ہم لوگوں نے پڑھے ہیں یہ تو صحیح حدیث کے ساتھ ثابت ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، لیکن آخری جو واقعہ ہے نا، جو کہ ہم نے پڑھا کہ وحی کے نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں، یہ واقعہ البتہ سندن تھوڑا سا کمزور ہونے کی وجہ سے اس کو ہم کلیئرلی کہہ سکتے کہ تیسری بار بھی ایسا ہوا. البتہ جو پہلے 2 ہم نے پڑھے وہ بالکل اتھینٹک ہے. اور پھر وحی کی چوتھی صورت کیا کہ رویائے صادقہ. رویا جو ہے وہ خواب کو کہا جاتا ہے، سچے خوابوں کا آنا. صادقہ صدق سے ہے. ٹھیک ہے، رویائے صادقہ یعنی کہ سچے خوابوں کا آنا. اب ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہے نا، یہ بھی وحی کی ہی صورت ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ وحی ہی ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو حکم تھا وہ خواب میں دیا گیا تھا نا. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول قرآن سے قبل سچے خواب آیا کرتے تھے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کرتے نا، بیداری میں ویسا ہو جاتا تھا. تو اس کے علاوہ اب دیکھیں نبی علیہ السلام پر مدینہ طیبہ کے ایک منافق شخص نے جو ہے وہ جادو کر دیا تھا، سحر کر دیا تھا. اس سحر کی اطلاع اور اسے دفع کرنے کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہی بتایا گیا تھا. تو نبی علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی کی ہی ایک قسم ہے، وحی ہی کا ایک طریقہ ہے. اور پھر 5ویں قسم کیا؟ کلام الہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. حالت بیداری میں یہ واقعہ صرف معراج کے موقع پر پیش آیا، اور اس کے علاوہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے ہیں. انشاءاللہ جب ہم اپنی تفسیر شروع کریں گے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جہاں سے ہمارا 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے، تو معراج کا واقعہ اور اس کی مکمل جو تفصیلات ہیں نا وہ ساری کی ساری ہم وہاں پر پڑھیں گے. اچھا، یہ ہم نے 5 طریقے پڑھ لیے. اب ہم 6ٹھے طریقے کو دیکھ لیتے ہیں. نفس فی الروح. نفس فی الروح کا کیا مطلب ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایک طریقہ وحی کے طریقوں میں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ دل میں بات کو ڈال دینا. تو نبی علیہ السلام پر جو وحی کے طریقے نا، ان طریقوں میں بھی یہ والا طریقہ کیا ہے؟ شامل ہے. اب نبی علیہ السلام پر جس طرح سے وحی آیا کرتی تھی، اس میں 6ٹھا طریقہ یہ بھی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی شکل میں سامنے آئے. سامنے آئے، ٹھیک ہے نا، سامنے آئے بغیر ہی، کسی بھی شکل میں وہ سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ سامنے آئے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں کوئی بات القاء فرما دیتے. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا روح القدس نفس فی روعی. روح القدس جبرائیل علیہ السلام کا جو لقب ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ روح القدس یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے. اور اس طرح ایک اور روایت کے مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم میں سے کوئی دنیا سے نہیں جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے. یہ والی یہ جو حدیث ہے یہ ہمیں کون سی جگہ پر ملتی ہے؟ مستدرک حاکم میں کتاب ہے، اس کی جو روایت ہے وہاں پر یہ حدیث جو ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا. ٹھیک ہے، اب ہم نے آج وحی کے طریقے بھی پڑھ لیے، اور میرے خیال میں آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ بھی آ چکا ہوگا. اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا، کسی کا کوئی کوشچن ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور پوچھیے، آپ کو جو ہے وہ جواب دیا جائے گا. تو یہاں سے ہم تھوڑا سا آگے اب چلتے ہیں. ہم نے دیکھا ایک تو وحی کا ہمیں معلوم ہو گیا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کشف بھی ایک ہے، اور اس سے ہٹ کے ایک الہام بھی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا ان کی تفصیلات کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، بس تھوڑا ان کی تفصیلات کو دیکھ لیتے ہیں کہ وحی، کشف اور الہام یہ آخر ہے کیا. وحی کا تو ہم نے سارا پڑھ لیا، الہام کا بھی ہم نے کچھ پڑھ لیا، لیکن کشف کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا. ہم ان تینوں میں پڑھ لینے کے بعد نا ہم ان میں تھوڑا سا فرق دیکھتے ہیں.
اب ہم نے یہ پڑھا کہ وہی صرف کیا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص اور کسی بھی غیر نبی کو، خواہ وہ نبی کے علاوہ کوئی کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو نا، ولایت کے کتنے ہی بڑے مقام پر کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی ولی اللہ کیوں نہ ہو، اس پر وہی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے، یاد رکھنی ہے کہ وہی جو ہے وہ غیر نبی پر کبھی بھی نہیں آ سکتی. وہی کے جو اصطلاحی معنی ہم نے پڑھے ہیں نا، اس میں ہم نے یہی پڑھا کہ اللہ کا وہ کلام جو اس کے نبیوں میں سے کسی انبیاء میں سے کسی نبی پر اترے. تو اس تعریف کے لحاظ سے، اصطلاحی تعریف کے لحاظ سے غیر نبی سے یہ بات ہٹ جاتی ہے کہ نبی کے علاوہ کسی پر وہی نہیں آ سکتی. پھر البتہ دوسری بات کیا ہے کہ اب وہ نبی تو نبی کے علاوہ پر وہی تو نہیں آ سکتی نا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے نا مخصوص بندوں کو کچھ باتیں بتا دیتے ہیں. اسے کشف یا الہام کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کشف یا الہام کہا جاتا ہے. اب کشف اور الہام میں نا تھوڑا سا فرق ہے. وہ فرق کس نے بیان کیا ہے؟ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں میں نا تھوڑا سا فرق بیان کیا ہے کہ کشف کا جو تعلق ہے نا وہ حسیات سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز یا کوئی واقعہ آنکھوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ نظر آ جاتا ہے. کشف میں کوئی چیز، کوئی واقعہ حصی طور پر، یعنی ہم اپنے حواس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور الہام کا تعلق نا وجدانیات سے ہے، یعنی اس میں کوئی وجدانیات سے کیا مراد ہے کہ اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہمیں، صرف دل میں بات ڈال دی جاتی ہے. اسی لیے عموماً الہام اور کشف جو ہے وہ، الہام جو ہے وہ کشف کی بنسبت زیادہ صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہی کی جو آخری صورت میں ہم نے پڑھا نفس فی الروح، اب دیکھیں نفس فی الروح کا ہم نے پڑھا کہ دل میں کوئی بات ڈال دینا. اب اس وحی کی چھٹی قسم میں اور الہام کی جو بھی ہم نے پڑھا، الہام کے معنی ہے کسی غیر نبی کے دل میں کسی بات کو ڈال دینا. اب ان دونوں میں ہم کہیں گے کہ یہ دونوں تو ایک ہی معنی میں آ رہے ہیں نا، اس کا معنی بھی دل میں بات ڈالنا ہے، اس کا معنی بھی دل میں بات ڈالنا ہے. تو نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ بہت قریب الفاظ ہے. ٹھیک ہے نا، قریب قریب ہیں یہ دونوں الفاظ، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے. کیونکہ اب دیکھیں یہاں پر کہ دونوں کی حقیقت یہی ہے کہ دل میں کسی بات کا القاء کر دیا جائے. معنی کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو ٹھیک ہے، مناسبت کے اعتبار سے دیکھیں تھوڑا ان کا معنی نا قریب قریب آ رہا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے. میٹنگ پھر اینڈ ہو جائے گی، لیکن دونوں میں حقیقت کے اعتبار سے یہاں پر فرق یہ ہے نا کہ وہی میں وہی وہ ہے جو صرف نبی کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ یہ علم بھی ہو جاتا ہے کہ یہ بات کس نے دل میں ڈالی ہے. وہی کے جو وہی کی جو بات ہے نا، وہی کے ذریعے سے جو بات دل میں ڈالی جاتی ہے وہ صرف نبی کو ڈالی جاتی ہے، اور ساتھ میں اسے یہ علم بھی ہو جاتا ہے. چنانچہ جو ہے نبی علیہ السلام نے، جیسے ہم اوپر ابھی روایت میں پڑھا کہ نبی علیہ السلام نے صراحتاً یہ بات بتا دی تھی کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے. جو بھی ہم نے اوپر پہلے سے جو ہے وہ روایت دیکھی تو وہاں پر اس بات کو متعین کر دیا گیا کہ یہ بات کس نے دل میں القاء کی ہے، کس کی طرف سے ڈالی گئی ہے. لیکن الہام جو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، الہام کے اندر جو ہے وہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. الہام کے اندر جو ہے وہ کوئی طریقہ ہمارے پاس کیا ہے؟ متعین نہیں ہے. ایک منٹ رکیے گا. اچھا، یہاں بس لاسٹ ہم تھوڑی سی بات دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کلاس کو اپنی اینڈ کرتے ہیں. اچھا، ہم کیا دیکھ رہے تھے کہ الہام کے اندر نا جو تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اب ہم نے کیا کیا وہی کی جو بات ہم لوگوں نے پڑھی کہ دل میں بات ڈال دی جاتی ہے اور ساتھ میں نبی کو معلوم ہو جاتا ہے کس کی طرف سے ڈالی گئی ہے. لیکن الہام میں نا ڈالنے والے کی تعین نہیں ہوتی، متعین نہیں ہوتا کہ یہ بات کس کی طرف سے ڈالی گئی ہے، بس صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ دل میں کوئی بات ایسی آ گئی ہے جو پہلے نہیں تھی. اسی بنا پر انبیاء علیہ السلام کی جو وحی ہوتی ہے نا وہ 100% یقینی ہوتی ہے، اس کی پیروی فرض ہے. لیکن اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کا الہام یقینی نہیں ہوتا. چنانچہ نہ وہ دین میں حجت ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، اگر ہمیں ان کے الہام کے ذریعے سے اگر ہمارے پاس حکم آتا ہے یا کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ ہم نے اس حکم پر عمل کرنا ہے، ایسا ہم نہیں کریں گے. بلکہ اگر کشف الہام یا خواب کے ذریعے کوئی ایسی بات معلوم ہو جو قرآن اور سنت کے معروف احکامات کے مطابق نہیں ہے تو اس کے تقاضے پر عمل کرنا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آج ہم نے یہ سارا جو ہے وہ پڑھ لیا، اور انشاءاللہ کل ہم اپنا لیسن آگے کنٹینیو کریں گے. اور تفسیر کے اعتبار سے کچھ بنیادی باتیں، کچھ بنیادی اہم پوائنٹس ایسے ہیں جن کا جو ہے وہ آپ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ یہ کچھ ابتدائی باتوں کے بعد ہم بہت جلد شروع کریں گے. اور
दूसरी बात ये कि आप सबसे एक ये कहना था कि आप सब काइंडली अपना जो है वो क्लास के हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ताकि नेक्स्ट क्लास, ताकि आप लोगों का फीडबैक हम देख सकें, और अगर किसी की कोई एडवाइस है क्लास के एतबार से तो यकीनन वो भी हम तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। आप लोगों की राय, तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की कोई एडवाइस है तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो सब कुछ मैनेज करने के। और अब हम दुआ बोल लेते हैं इससे पहले कि हमारी मीटिंग एंड हो जाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।